آئے خدا پاک روح آج جنبش کر رہا ہے آمین ہاللویا کے دل میں Yes. گریٹ ڈے وہ عظیم دن ہے جب خدا ہماری زندگیوں میں ہمارے دل میں ہماری بدنوں میں جنبش کرتا پریز گاڈ ہاللویا چھو لے ہر زندگی خالی جو خالی ہے ابھی بھی آج وقت ہے کیا کریں ہم دامن سے منت کریں دعا کریں کہ وہ ہمارے دامن کو خالی جو ہے اسے روح القدس کی قدرت سے بھر دے کیونکہ ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ عبادت دعا کلیسیا پاسٹر صاحبان ایلڈر ڈیکن چرچ ممبرز اگر خدا کا روح نہیں ہے وہاں پر تو وہ بالکل ٹھنٹھناتے پیتر اور جھنجھناتے بجائی جاؤ ہمیں اپنی زندگی کو تھوڑا جانچنا ہے یہ میرا بہت خدا کو پتا ہے جب پاک صاحب کو میں سجل میں یہی گیت کر رہا ہے اندھی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلے اندھی آنکھوں کا مطلب ہے روحانی طور پر ڈھونڈتے ہیں ان کی آنکھیں روحانی طور پر کھل جائے وہ جانے اور مردہ دل بجھے ہوئے دل سے گھر میں بھی وہی حال ہے ٹیلی فون پر بھی وہی حال ہے تو ہے قادر خدا اپنی قدرت دکھا کتنے لوگ ہم منتظر ہیں خدا کی قدرت نہیں دیکھنا چاہتے آمین آمین ہر ہاللویا ایک بشر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کا جلال اور خدا کی قدرت کیا کرے کام کرے اس کے گھرانے میں کام کرے اور اس کی کلیسیا میں کام کرے آج تجھ پر لگی ہر بشر کی نظر اس کو دھیان اس کی طرف کرے قدرت والا خدا ہے مہربان خدا ہے محبت کرنے والا خدا ہے چھونے والا خدا ہے آپ جب کفر نحوم سے نکلے تو بہت سارے لوگ بیمار آگے پڑے تھے انہوں نے دیکھے بدروؤں سے گرفتہ تھے بیمار تھے اور جس کو وہ چھوتے تھے کہ وہ کیا ہو جاتا تھا پریز گاڈ ہاللیلویا چھو لے پانی پر بھی جیسے جنبش تری یاد کہاں پر سدیش کی کتاب پڑھ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی پانی پر بھی تھی ادھر بھی تو کچھ نہیں تھا گھرانے میں بھی وہ موجود تھا کوئی چیز نہیں تھی نہ روشنی نہ ہوا نہ کچھ ہوا ہوگی شاید لیکن کیا تھا خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی جنبش کر رہی تھی انبیاء پر تھی روح کی بارش پھر ہر انبیاء پر روح کی بارش ہوتی رہی جس کی تحریک سے وہ آگے بڑھے جب تک آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں روح کی بارش ہی نہیں ہے روح القدس ہی نہیں ہے اور روح القدس کی تحریک نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے انسان ابتدا سے ہی کمزور تھا اگر کمزور نہ ہوتا نا تو باغ عدن سے نہ نکلتا ابتدا میں قتل ہو گیا ہوا یس جو پھر گناہ بڑھتا گیا تو انسان خدا سے دور ہوتا گیا خدا نے بائبل میں لکھا کہ تنگ آ گیا انگلش پنجابی جانے معلوم سوچنے لگا کیوں میں نے اسے بنایا ہے کیا کرنے لگا بہتر ہے کہ میں اس کو
کب کی بات ہے بھائی؟ نوح کے زمانے نوح کے زمانے کی. پھر اس نے نگاہ کی تو لکھا کہ اسے ایک راست باز شخص نظر آ گیا. اس نے کہا نہیں. خدا نے جب دنیا پر نظر کی تو اسے کیا نظر آیا؟ ایک شخص. انبیاء پر بھی تھی. روح کی بارش سے روح کی بارش وہاں پر ہونے لگی. نوح سے ہم کلام ہوا. کی کرنا صلاح کی تھی انہیں کیا کروں؟ ایک تو نمود کر دو. لیکن وہ ایک شخص راست باز تھا, اس کی بیوی تھی اور 3 بیٹے. کتنے ہو گئے؟ 8 جان. 8 جانوں پر خدا کی نظر تھی. ایک چرواہا تھا نا, کتنی بھیڑیں تھی اس کی؟ 100. جانتے ہیں اس کا روز جاتا تھا, صبح جب اٹھتا تھا نا تو گنتا تھا. وہ ڈبہ رکھے ہونا ٹن 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 ہو گیا جاتا, واپس آتا تھا پھر گنتا تھا. خوش تھا. 1.5 سال میں جب ان کو دیکھتا, جمع کرتا, واپس شام کو آتا, ان کو چارہ دور دیتا, خوش تھا. یہ اس کی بھیڑیں اس کے ساتھ ہیں. یہ ایک اچھے چرواہا کا کام ہے. ایک دن کیا ہوا؟ جب واپس آیا تو کیا ہوا؟ ایک پتھر جو وہ گنتا تھا بار بار, وہ ایک رہ گیا. شاید دوبارہ بھی نہ ہوگا, اپنے کھانا بھی نہ تھا, لیکن پھر بھی ایک بھیڑ ہو گیا. مشکل جگہ میں, کانٹوں میں, پہاڑیوں میں, ویرانے میں گیا اور ڈھونڈتا رہا. آخر وہ بھیڑ اسے کتنا خوش تھا. کھا کے اپنے کندھوں پر رکھ لیا. زخمی ہو گئی, تھک گئی سی بیچاری. واپس لے گیا. بہت رحیم خدا ہے ہمارا. غصہ بھی اسے بڑا آتا ہے, عذاب بھی بڑا بڑا نازل کرتا ہے. پھر کیا کہ نہیں کیا؟ ایک دن میں 70 ہزاروں کو مار دیا کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی. آج وہ وقت نہیں ہے آپ پر. ایک دن آ نا سارا وقت تھا, خدا کے سمجھ جائے کہ خدا کو دور کیوں نہ سنے. محبت کی بنی نو انسان مشورہ کیا ہوگا نوح سے کہ کی کرنا چاہیے. انہوں نے کیا نوح کی کر سکتا کہ میں منادی کرنا کہ لوگ توبہ کر لیں. اس کا مقصد یہ تھا میں تیرے کلام کی منادی کروں گا, میں لوگوں میں جاؤں گا, میں کھڑا ہو کے للکاروں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ سمجھ جائیں, توبہ کریں اور رجوع لائیں کہ وہ وقت نہ آئے. خدا نے کہا ایک بار سے کشتی بنانے کی شروع کر. شاید یہ لوگ کشتی کو دیکھیں کہ خدا کا کیا منصوبہ ہے. جو توبہ نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا, اور جو کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا. کتنے سال لگے جی؟ 100 سال. ہاں جی 120 سال کشتی کو, اور 120 سال اس نے بنا دی. اور اس وقت نہ کوئی اتنے فنکار لوگ تھے, نہ کوئی انجینئر تھے, نہ کوئی ڈرافٹ مین تھے. رائٹ بردر؟ کس کی تحریک سے وہ کشتی بن گئی تھی؟ کس کی تحریک سے وہ انجینئر بن گئے تھے؟ کس کی تحریک سے وہ معلم بن گئے تھے؟ صاحب ہم سے کیا ہے دوسری طریق نہ نہیں پلمبر بنے. ہم سے کیا ہے؟ لیکن وہاں لوگوں کو خدا کی روح نے گائیڈ کیا, بتایا کہ کشتی کیسے بنانی ہے, اس کا نقشہ کیسے بنانا ہے, کیل کانٹا کہاں لگانا ہے.
120 سال لگے کہ لوگ کیا کر لیں؟ توبہ کر لو. توبہ کر لیں. تیار ہو گئے کشتی. خدا کی نظر بابا جی کلام کر رہے ہیں لگے نے لوگ کی انہوں مذاق کر رہے ہیں. بابا پاگل ہو گیا. اگر یہاں پر کشتی بنانا شروع کر دینا بننے کا نکال نہیں بنا دیا. سمندر تو تمام میں ہے یا کراچی ہوتے جدے جائیں. یہی مذاق بنا ہوا تھا. 120 سال کے بعد کشتی مکمل ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کشتی مکمل. آیا اندر کوئی کشتی زمانہ حیوانات وہ بھی خدا کی کائنات. وہ نوح کے کہنے پہ نہیں خدا کے کہنے پہ آئے. دیکھیے ذرا غور کریں اس بات پر. انسان کہاں ہے اور حیوان کہاں ہے؟ حیوان نے خدا کی آواز کو سنا اور اسے قبول کیا اور وہ کشتی میں داخل تاکہ ان کی نسل باقی رہ جائے. پاک اور ناپاک سب جانوروں کو داخل کیا گیا. خدا نے کہا چلو میں نے جانور تو نہ پھر بنانے پہ یہ نہیں ہوتے تھے. چلو وہ بھی خدا کی کائنات ہے. آج بھی صبح اٹھتے ہیں جب بندے چاہتے ہیں اس خدا کی تعریف کو تمجید کرتے ہیں. نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ کھا کے سمجھتے ہیں. ہاں جی پھر بھی کھا کے ہی سوتے ہیں. یہ ہے خدا کی قدرت. آج کل میں وہ نیٹ پہ جانوروں کا بڑا شیروں کو لوگوں نے گھر میں پالا ہوا ہے. شیر چیتا ریچھ کشتیاں کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں. دیکھیے وہ انسان کو خدا نے کتنی قوت دے رکھی. پھر چلو بھائی انسانہ نہیں ماری ہے. کتنے آئے اندر؟ 8 تین اس کے بیٹے نوح اور اس کی اسی کا خاندان. اسی کا خاندان تھا. کیا ہوا پھر؟ بدلیاں ہونے شروع ہو گئی. پھر بادل زیادہ آنے شروع ہو گئے. گہری کالی گدائیں چھانا شروع ہو گئی اور پھر ٹپ 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 بارش شروع ہو گئی. اب دورے لوگ بابا کی دعا کھولو. بابے نے بند نہیں سی کیتا وہ تو خدا نے بند کر دیا. 120 سال آپ نے موقع دیا. توبہ کرو رجوع لاؤ بچ جاؤ. آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ توبہ کر لیتے تو شاید درمیان میں ہی یا 10 سال کے بعد ہی کشتی بنانی ختم ہو جاتی. رہنے دو. ایسا ہوا نا لیکن کوئی نہیں آیا. مانتا ہوں سبھی اپنی کمزوریاں. بھائی نے پچھلے عبادت میں اپنی کمزوری کا اقرار کیا. پریز گاڈ ہاللیلویا. کبھی نہ شرمائے. میں انجیل سے نہیں شرماتا. انجیل نے بتایا ان کو, کلام نے سکھایا ان کو, کلام نے اٹھا کھڑا کیا, خدا کی روح کی تحریک نے انہیں اٹھا کھڑا کیا. آپ کی عزت خدا کے سامنے اور پھر کلیسیا کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے اور بڑھے گی. اقرار کرے آئے ہیں میں نے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کرنا. ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. پاسٹر ہوں وہ بشپ ہوں وہ پوپ ہو وہ کوئی بھی ہے. ہر ایک سے غلطی کسی نہ کسی جگہ ہو جاتی ہے اور ہر انسان میں کسی نہ کسی جگہ کمزوری ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے. میں جانتا ہوں مجھ میں کہاں کمزوری ہے. آپ جانتے ہیں کہاں کمزوری ہے. یہ نہیں ہے کرے نہ کرے.
के सामने। आप उससे तो नहीं छुपा सकते, मुझे छुपा लेंगे, कलीसिया से छुपा लेंगे, ठीक है जी, लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते। वो आपको अल्लाह करता रहता है, ये भी याद रखें। जब आपका कभी कभी जमीर मलामत करता है, ये गल है, इसका मतलब है कि खुदा का रूह आपको गाइड कर रहा है, मलामत कर रहा है। टर्न बैक, तौबा कर, छोड़ इस बुराई को जो तुझ में अभी भी है, छोड़ इस बिदअत को, छोड़ इस बदखोया करने को, छोड़ इन बुरी आदतों को। खुदा असीम खुदा है। नाइन्टी 99 वर्ष की उम्र थी जब वो इब्राहिम के पास खुदा आया। कितनी उम्र थी? 99। और जब खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, आसमान के सितारों और समुद्र की, बाबा घबरा गया है। 99 साल मेरी उम्र है, मेरी कौम कितों बनेगी? देखिए खुदा, ये है खुदा की कुदरत। सुखिया नूं हरिया कर देंदा है, हरिया नूं सुका के देंदा है। ये है खुदा की कुदरत। तब से दरियाओं को कुछ कर देता है और कुछ बयाबानों में समुद्र चला देता है। चलाया, दो परेशान थे, बाबे तो दुआले हो गए, पानी कोई नहीं, मर गए। ना डंगरा नहीं पानी, ना साढ़े नहीं पानी, ना कपड़े धोने नहीं पानी, ना नाल नहीं पानी। खुदा साथ साथ चलता था, आज भी आपके साथ है। देखिए जरा, है वो मौजूद है। खुदा साथ साथ चल रहा था और उसने मूसा से कहा, ये चट्टान तेरे साथ है, लग रही है, आइए का सामान। लिखा कि वो दरियाओं की तरह पानी आ गया, जानवर भी सैर हो गए, नहा रहे, लोगों ने कपड़े धोए, पानी पिया, जमा भी किया, बड़ी खुशहाल थे। जब हम अपनी कमजोरियों का इतराफ कर लेंगे ना, फिर लिखा है, बख्श दे आए खुदा अपनी कैसे जोर से वो काम करता। कुदरत ये है खुदा की। हमारी कमजोरी क्या खुदा नहीं जानता? क्यों? मैंने सूखे सेठ बने यहाँ से, खुदा जानता है हमारी कमजोरी कहाँ है। खुदा जानता है कि ये 99 वर्ष का भी है, लेकिन मैंने इसके साथ वादा कर दिया है और मैंने इसे औलाद भी देनी है और मैंने इसे बहुत बड़ी कौम भी बनाना है। आज 10 दिन से जंग चल रही है, बहुत सी जंगें उन्होंने पहले भी लड़ी, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बच्चों समेत लग रहे हैं। अभी आज बता रहे थे कि अफगानिस्तान में ये कब की बात है जी, कल परसों की बात, 2-2.5 हफ्ते में 200-250 लोगों को गर्दनें काट दी हैं। क्यों? सर्कल का नाम तबलीग करते थे, लोगों को हकीकी राह बता रहे थे, नूह की तरह, तौबा करो, रज्जू लाओ। इसलिए मैंने कहा था, इससे बेहतर के 6 लोग उठा के आपको बक्स में चर्च में लाए, तौबा करना। दैट इज नॉट अ टाइम। जब वो लाएंगे ना चर्च में, तो वो तौबा का वक्त नहीं होगा। वो किस लिए ला रहे हैं आपको? दुआ करने, जनाजा पढ़ना है, आपको नहीं पता। मैंने बड़ी करीब से ये मंजर देखे हुए हैं। पाकिस्तान में जब मैं जनाजे पे जा करता था, ऐसा खड़े होना है, तो जगह इसमें मैयत को उठा के, और जिस दिन आपकी जान निकल जाती है, आपका नाम कोई नहीं लेगा, कहेंगे मैयत किससे गई,
ایسا ہی ہے Yeah. آپ کا نام ہی خلاص فنش Yeah. کوئی نہیں کہے گا بھائی انور, کوئی نہیں کہے گا پاسٹر جاوید صاحب کا نیت کسی ماں میرا نام نہیں ہے. اب میں سوٹ پایا بٹے میں ایک دن اپنے بچے کو کہہ چڑھا اس وقت مجھے نیا سوٹ چاہیے, نئی ٹائی, نئی جوتا, ہر چیز نیا. آپ کو بھی بتا رہا ہوں ایسا حادثہ یہاں نہ ہو جائے. کیا ہے اس کا کسی نے تو نہیں کہنا پاسٹر جان کو نہیں کو بلائے گا میت نام جاتا رہے گا. آج وقت ہے میرے بھائی. اسی طرح نوح ایک دن اپنا ابراہیم بیٹھا ہوا تھا اپنے خیمے میں نوتوں کے درخت میں, گرمی بڑی ہے, اور اس نے 3 مہمان آتے ہوئے دیکھے. کتنے مہمان آ رہے؟ 3 میں لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے. اس نے دور سے دیکھا. دیکھیے خدا کے لوگوں کا کام, اس نے پہچان لیا یہ کون لوگ. دیکھنے ہی دوروں نہیں ایسے ایئرپورٹ آئے تھے, لاہور کے جی آ رہے تھے, فلانے سامنے آ گئے. اس نے جان لیا کہ وہ کون ہیں, خدا کے لوگ. تو فرشتے اور ایک پیغام لے کے آئے تھے اس کے لیے, اور وہ جان تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. بھائی آج پیسی ہنسنے والی بات ہے, لیکن خدا نے وعدہ کیا, خدا نے اپنی قدرت وہاں پر ظاہر کی. پھر اس نے فٹافٹ کہا تیار کرو, کھانا تیار کرو. جاتے جاتے کیا انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے تھے وہ پنڈی اسلام آباد قریبی شہر. برداشت کیا, بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. اب نہیں, ابراہیم کو کیا ہوا, چونک گیا کیونکہ اس کا دودھ وہاں تھا. منتیں دے آپ گیا تھا. اے خدا, وہاں کتنے 50 سے شروع ہوا, 50 لوگ بھی رات سے بعد نکلے تو پھر بھی وہی کام ہوئے گا. تو نابود کر دے گا. اچھا نہیں کرتے. پھر 40 30 20 10 پہ آ گیا. وہ جانتا تھا کچھ نہیں نکلنے والا, وہ آج بھی جانتا ہے. ریاض کلیسیوں سے کتنے لوگ نکلنے والے ہیں خدا جانتا ہے. اب یہ بھی بہو بنے ہیں. یاد رکھیں ہینوس کتنے لوگ نکلے, کتنے 4 نکلے, 4 نکلے, 3 بچے, 3 بچے تھے. وہاں 8 بچے تھے, یہاں کتنے بچے؟ اپنے والوں میں اور اپنے ارادے میں دیر نہیں کرتا, پھر یاد نہیں کرتا. وقت دیتا ہے, توبہ کرو, رجوع لاؤ, ایمان لاؤ, کیونکہ کیا ہے وقت تصدیق ہے. ایک اور شہر کی کہانی بتا دیتا ہوں. یونا کی کتاب پڑھی ہے, یونا کی کتاب میں پڑھے. کیا ہوا وہاں پر بھی, وہ بھی یہی اسی حال میں تھے. بدی بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. کون سا شہر تھا؟ نینوا. خدا نے اپنے بندے کو چنا, روح القدس کی تحریک سے اسے جھنجھوڑا, کلام دیا, اٹھ چنا, جاؤ. خدا نے کبھی اتنی سختی نہیں کی, پہلے موقع دیتا ہے, فوراً مار دیا نے. 120 سال دیے تھے. سدون و نورا کو بھی بڑا موقع دیا تھا. آپ نینوا کو پھر اس نے موقع دیا.
اور یونا ڈرتا تھا اگر میں نے جا کے وہاں پر یہ کہہ دیا منادی شروع کری تو کیا کریں گے لوگ مجھے 74 کی بات ہے مجھے ککڑ گرنے گواہ بھائی نے دیکھا ہوا ہے بڑی کرخت کلیسیا ایک ہی چرچ ہے 70 کا یہ سارا 75 فیملی ہے وہاں پر تھی اس وقت کی دور کی بات کر رہا ہوں مجھے میں کالج سے نکلا بالکل فریش کوئی تجربہ نہیں مجھے ککڑ گر جا رہا اچھا جا کے دیکھ لو 2 دفعہ میں گیا 9-10 مہینے پھر کا بعد نہر کے کنارے سائیکل پہ میں نے آپ کرنا نہیں کچھ بھی کہانیاں وہاں سے مل گئی اتنے سارے ٹوکے کواریاں قتل ہوئے ہوتے آپس میں کرسچنوں کے کلیسیا میری عمر کیا ہے ان کی سامنے دوسری دفعہ ایک ہفتے کے بعد نہیں جانا ہے کیونکہ پرابلم تھا کہ وہاں چرچ اسکول تھا تو مجھے اسکول کے لیے ان کو زیادہ ترجیح دینا چاہ رہے تھے کہ آپ اسکول بھی پڑھائیں گے اور پاس دونوں کام کریں گے دوسری دفعہ کیا تھوڑا سا ملا گلا لوگوں سے ہمارے رشتے دار مجھے پرانے کچھ رشتے داروں کا نام دے گا تھا میں نے پوچھا مجھے وہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں جاؤں گا تھوڑا جا مجھے حوصلہ ہو گیا میں اور میری بیوی دونوں تھے 4.5 سال بھائی میں کر رہا اور بعد جب نکلے تو رو رو کے نکلے تھے خدا کا شکر ہے 4-5 بچے وہاں سے اسکول سے پھر کا بعد پڑھنے آئے آج بہت دور تک پہنچے ہوئے سارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کبھی ایسا ہی ہے ڈے اب ایسا ہی کیوں نہیں دیکھے ریپرزینٹ کیا لیکن اب تو کافی تبدیلی آ گئی ہے خدا کا شکر ہے اس وقت ایک ٹول کی ایک چمٹا ہونا بس اس کے ساتھ ننوا کو نہ کہا کسے کہا گیا یونا کو کیا کہا گیا ننوا کو خدا نہیں چاہتا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا چاہتا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک اور یونا ڈرتا تھا مجھے پاس گیا حالت سے بہ گیا اب سب کو پتا کہانی کیا حال طوفان جہاز ڈگمگا رہا ہے گھر کھونے کو ہے لوگ پریشان ہیں انہیں سامان بھی بھیجا بیچ سمندر میں پھینک دیا یہ بھائی صاحب وہاں کونے میں لگے ہوئے تھے بھائی اٹھتا کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ٹیوے لگ دے قرآن کہا اس نے کہا نہیں میری وجہ سے اقرار کیا کہ مجھے جو حکم دیا تھا خدا نے ادھر نہیں میں یاد رکھیں خدا کی بڑے عظیم منصوبے قدرت یہ ہے خدا کی مجھے سمندر میں میری وجہ سے آپ سب اللہ نہ ہو سمندر میں خدا نے آگے سفر تیار کیا ہوا تھا اس نے بہت بڑی ویل مچھلی سب سراب کر کے صحیح جائے گا کہ تھوڑا سا جہاں سے وہ بھاگنا چاہ رہا تھا یونا نے وہاں منادی کی اور کیا ہوا رزلٹ کہ لوگوں نے اس کے کلام کو سنا خدا کا روح کام کرتا ہے بھائی وہ اپنے خادموں کو بھیجنے سے پہلے ہی اس جگہ کو تیار کرتا ہے کوئی نہ کوئی تو سنے گا جو خدا نے کہا تھا اس کے مطابق انہوں نے منادی کی باہر آ کے بیٹھ گئے کل نہیں پرسوں ہوگا کی ہوئے گا ہوا نہیں لوگوں نے تو سنی خدا کی آواز سنا خدا کا کلام سنا خدا کی تحریک روح القدس کی تحریک جو کام کر رہی تھی اس نے کام کیا وہاں پر بادشاہ بھی ٹاٹ اوڑ کے زمین پر آ گیا
करो छू लो। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है उसका असूल, ये है उसकी आवाज। आए खुदा पाक रूह आज जुम्बश तो कर। इस सारा कलाम आज इस गीत से शुरू हुआ। वो वाला तो नहीं पढ़ा मैंने बदौश बताया था। खुदा काम करता है। आज भी हमारे बहुत सारी कमजोरियां हैं, आज भी हमें जरूरत है खुदा के रूल कुदस की, खुदा के रूल कुदस की तहरीक की जरूरत है। तब काम, तब हम भी बचेंगे। बहुत सारे आज भी यूना नबी चाहिए जो ताकि काम नाम करें, ताकि लोग तौबा करें, लोग ईमान लाएं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। फिर देखिए आप भाई ने आज बड़ा अच्छा शेर सुनाया था। मेरी जिंदगी में नहीं लहू से क्या पड़ा, मेरे बदन दी कलम बना मौला, मेरे बदन दी कलम बना मौला। हाँ यानी मेरी जिंदगी, मेरा बदन, मेरा सब कुछ तेरे लिए है। आमीन। जी आगे। हवावां ते लिख जावा ना तेरा, हवावां ते यानी पूरी दुनिया में यूनिवर्स में तेरा नाम लिख जाऊं। तेरे खून दी लाल स्याही होवे, तेरे खून दी लाल स्याही होवे। मैं लिख दिया मुक जाऊं। मैं मुक भी जावा तो तेरा खून इस सलीब पर सबको पता हो। बेहतर है, बेहतर है। हम उसके बगैर कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ठन ठनाते बीते झुंझुनाती जाने। पढ़ लो। हम पूरी कोशिश करते हैं खादमी, पास्टर्स, लीडर, डीकन, लेकिन वो भी काम करता है, तोड़ता है, पकड़ता है बीच में से बंदों को, देश तो नबूद करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। हमें आज भी वो नहीं चाहता कोई किसी में सवार, वो नहीं चाहता कोई किसी में सवार, वो नहीं चाहता कोई नैनवा शहर की तरह तौबा करे और बच जाए। वो चाहता है सदूम और अमोरा की तरह गर्क हो जाएंगे सारे। वक्त है मेरे भाइयों आज कि हम खुदा से चुना है। देखो वो बातों के पश्चात आने वाला है। मुकाशमा पहला बरसात है ना, पहले जरा के साथ आप देखो वो बादलों के साथ आने वाला है जी और हर एक आंख उसे देखेगी जी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। सब कबीले उसके क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। हाय हाय की हो गया, मैं क्यों नहीं तौबा की थी, मैंने क्यों ना तौबा कर ली, आज क्या गजब आने वाला है। अगला एक और हवाला पढ़ेंगे काशफा 22 बाब। चौदह से जी। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो, गौर से सुने, जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के क्योंकि पास जिंदगी आने के का दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। वही पाएंगे, वही किश्ती में बच जाएंगे, वही नैनवा शहर में बच जाएंगे। कौन आगे? और उन दरवाजों से शहर में दाखिल, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर, अब जरा गौर से सुनना, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये लोग वहां दाखिल नहीं हो सकेंगे। झूठी बातें, वो क्या कलीसिया हो या घर हो या गांव हो या बरादरी हो, खून खार लोग, जादूगर, बुत परस्त,
तो खुदा इनसे बड़ी नफरत करता है। जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बातों का हर एक पसंद करने वाला, करने वाला, ये बाहर रह जाएंगे। ये तो नहीं जा सकते यार, ना ये निर्मा में हूँ, ना ये मुसलमान, ना उनकी कश्ती में दाखिल हो सकेंगे, कभी नहीं। आपने एक सवाल किया था पिछले हफ्ते, छोटी उम्र, ज़बूर 55 उसकी 23 आयत में, आज मैं आपको बता देता हूँ उसका जवाब। ये उम्र जो हमारी इस दुनिया में भी है, हम छोटी उम्र में, ये 70 भी हो सकती है, 80 भी है, 90 भी है, जो भी होगी। बड़ी उम्र, असल उम्र वो होगी जो हमेशा की जिंदगी में। आप इस उम्र में मौत भी चले जाएगी। तस्लीफी में लिखा जो मसीह में मोए हुए हैं, सोए हुए हैं, हुए नहीं, जो सो जाएंगे मसीह में, वो फिर जी उठेंगे और उनको फिर जिंदगी मिलेगी और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। इसका जिंदा सबूत खुदा यीशु मसीह जब मसलूब हुए तो कब्रें खुल गई। और कौन लोग जी उठे थे? जो रास्तबाज थे। आज वो आसमान पर जिंदा है, हजारों साल उनकी उम्र है। यू बिलीव दैट? ये उम्र खत्म होने वाली है, 90 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, इस पर फख्र ना करें। फख्र ये करें कि जब ये मेरी मौत खत्म हो जाए, जब मैं सो जाऊं या मौत का लुक़्मा हूं, तो मैं मसीह में सो जाऊं ताकि मुझे अगली जिंदगी मिल जाए। हमेशा की जिंदगी। यस, आमीन। इसलिए उसे क्या होने क्योंकि की करने के दावाबाज तो नहीं कर दिया, नहीं मरना पा सच्चे ने हमेशा की कर सब कर दिया। मैं ज़बूर में भी है, 5 बार में पढ़ा है। ये लोग नहीं जा सकेंगे। ये लोग हैं छोटी उम्र वाले, अति उम्र वाले, ऐसे वो लोग या तो सीधे शामिल हो जाती उम्र वाले तो जाती उम्र। आमीन। वेरी वाट मैं 80 हो जाऊं, 90 हो जाऊं, फिर भी आखिर में फिर भी। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, खुदा के कलाम से आगाही दे रहा हूं, अगर आप मसीह में सो गए, लफ्ज़ लिखा हुआ है बड़े भाई एक तरफ पहला तस्लीकियों 4 बाब उसकी 13 पहला तस्लीकियों 4 बाब 13 जी। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं या जो मौत का लुक़्मा हो जाते हैं उनसे बेखबर रहो। हाँ जी, उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद है गम ना करो। औरों की मानन जो ना उम्मीद है गम ना करो। लोगों को बताएं, समझाएं, खुदा के नजदीक आए और दुआ करें कि मेरी मौत, मैं मसीह में मरूं ना बल्कि मसीह में सो जाऊं। सब उठेंगे, लिखा हुआ बाइबल, उठेंगे सारे। देखो वो बादलों के साथ आने वाला हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे यानी इब्तिदा से लेके आखिर तक जो लोग जिंदा हुए मसीह खुदावंद की मसलूबियत के वक्त, वो तो आसमान पर चले गए हैं। पहली क़यामत थी वो भाई, अब दूसरी क़यामत आने वाली है। और वो लोग जो रास्तबाज हैं, जो खुदावंद में सो जाएंगे, जो जिंदा भी होंगे, वो उसके साथ उन दरवाजों से दाखिल होंगे जो अपने जाने होते हैं। तब वक्त है कपड़े धोना, अपने आप को धोना है, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू से। और मैं कुछ केमिकल नहीं कह रहा, यहाँ में फिर कुछ धुलना है। वॉश योरसेल्फ, क्लीन योरसेल्फ, ब्लड ऑफ जीसस। आइए खड़े होते हैं अपने कर्मों